نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين معزز محترم حاضرین گرامی قدر سامعین عزیز وقار علماء کرام حفاظ کرام طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شمس العلوم جامعہ رضویہ میں بانی شمس العلوم حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشترکہ عرس مبارک یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہر سال تذکر و احتشام کے ساتھ نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ عرس منعقد کیا جاتا ہے اور آپ حضرات الحمدللہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، جس پر میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز محترم سامعین عزیز وقار حاضرین گرامی قدر، شمس العلوم جامعہ رضویہ کی بنیاد حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی اور انہوں نے اس کی آبیاری ایسے حالات میں کی کہ جو انتہائی ناسازگار تھے۔ علاقہ دشمن، ہوائیں مخالف، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے والے، کام و تشریح کرنے والے، اور ایسے حالات میں قبلہ والد گرامی ڈٹ گئے اور مدرسہ کو قائم کر دیا۔ میں صرف تعبیر سے نعمت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس زمانے میں مدارس بنانے کا جو شوق تھا وہ میرے قبلہ ماموں جان حضرت علامہ مولانا ابوالفتح اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے پیدا ہوا اور ان کے کئی شاگرد جنہوں نے کراچی میں مدارس قائم کیے، بیرون کراچی اور دوسرے علاقوں میں مدارس قائم کیے۔ یعنی مدرسہ بنانا اس زمانے میں بہت بڑا سب کے میل ہوا کرتا تھا اور اس سب کے میل کو قبلہ ماموں جان کے کہنے پر ان کے شاگردوں نے پورا کیا۔ کراچی کی کئی مدارس ہمارے قبلہ ماموں جان کے شاگردوں کے بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ حامدیہ رضویہ بڑا مدرسہ ہے، وہ بھی میرے قبلہ والد صاحب کی کلاس فیلو حضرت علامہ مولانا غلام نبی فخری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا پچھلے سال جنوری میں، اس سال کے شروع میں جنوری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ اسی طرح غلام دستگیر افغانی صاحب نے ٹرک اڈا میں مدرسہ قائم کیا، اسی طرح مولانا جمال الدین افغانی صاحب نے مدرسہ قائم کیا۔ یہ بڑے بڑے وہ مدارس ہیں کہ جو قبلہ ماموں جان کے شاگردوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی قبلہ ماموں جان کے شاگردوں کے بنائے ہوئے بے شمار مدارس جہاں دن رات قال اللہ قال رسول کی سدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ قائم اور دائم ہیں اور الحمدللہ دین مدین کی آبیاری میں مصروف عمل ہیں۔ قبلہ والد گرامی کا جب وصال ہوا تو اس وقت مدرسے کی تعمیراتی کام تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھے۔ یہ مسجد بھی نقشے میں آ چکی تھی، تقریباً 90% بن چکی تھی، اس کی کنسٹرکشن بھی مکمل ہونے والی تھی کہ ایسے میں قبلہ والد گرامی کا اپینڈکس کی وجہ سے سن 1978 میں وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا پچھلے سال وصال ہوا، انہوں نے اس لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھایا، اس درخت کو کی آبیاری کی اور اس کے ثمر سے پوری دنیا کو ثمربار کیا اور ان کی خدمات 42 سال کے عرصے پر اس شمس العلوم جامعہ رضویہ کے لیے دن رات محنت کی صورت میں موجود رہی۔ قبلہ والد گرامی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس طریقے سے مدرسے کو عروج میں پہنچانے کے لیے قبلہ سیالوی صاحب نے خدمات سر انجام دی، یقیناً وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر میں یہ کہوں کہ وہ قبلہ سیالوی صاحب کے دست و بازو تھے تو یقیناً یہ بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے ہر موقع پر قبلہ سیالوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مدرسہ کی خدمت کی، آبیاری کی، مگر افسوس سب افسوس کے 5
مولانا محمد قاسم صاحب زیادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والد گرامی ان دونوں نے انتہائی کم عمری میں دین کی خدمت کی. قبلہ والد صاحب کا جب وصال ہوا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی عمر صرف 40 سال تھی، اور میرے بھائی ان کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر بھی لگ بھگ 45 سال کے قریب تھی، اور انہوں نے دین مدین کی خدمت کی. الحمدللہ اس وقت بھی ان کے کئی شاگرد یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے کچھ دوست آپ یہاں تشریف لائے ہوئے جو کہ مولانا قاسم صاحب سیاسی کے شاگرد ہیں، اور الحمدللہ اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہوتی ہے ان کو دنیا اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، اور یہی ہمارا سرمایہ ہوتا ہے. دین مدین کی خدمت یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے. یہ بابرکت محفل ہر سال منعقد ہوتی ہے، ہر سال آپ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہر سال ہم اپنے ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس مدرسے کی آبیاری کی. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ یاد رہتے ہیں جنہوں نے کوئی خدمات سر انجام دی ہوں. ہمارے مدرسہ کے اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں، استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائم اہل سنت. جیسا کہ آپ حضرات نے اشتہار میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ انتہائی مختصر سی محفل ہے، اور میں آپ لوگوں کی جمعرات بھی خراب کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں ہم ایثار ثواب کریں اور آپ حضرات کو چھٹی اور رخصت دے دیں. اس بابرکت محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہو جاتا ہے. ارشادات ربانی اور حکم خداوندی سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. شمس العلوم جامعہ ملیہ کے شعبہ تجوید کے مدرس محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل سعیدی صاحب، ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسوں کم خواب کی اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سبیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سبیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے مختصر سے وقت میں ایک منقبت پیش کی جائے گی. تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حسن مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت و منقبت بحضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں. حسن و
اور یہ ہم نے صرف اس لیے آج رکھ دی ہے کیونکہ ہفتے کے دن 14 اگست ہے اور جمعے کے دن جا کر پھر آپ کو بلانا یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو اس لیے ہم آج ہی پرچم کشائی کریں گے اور ہفتے کے دن آپ لوگوں کی چھٹی ہوگی۔ اتوار کے دن صبح 8 بجے سے پہلے آپ لوگ کلاس میں حاضر ہو جائیے گا، بہت مہربانی۔ اب ختم شریف ہوگا، اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسمبلی ہال میں جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم مزار شریف میں جائیں گے، دعا کریں گے، وہاں پھول چڑھائے جائیں گے قبر شریف پر، پھر اس کے بعد اسمبلی ہال میں جائیں گے، وہاں پرچم کشائی ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے لنگر اور تبرک کا اہتمام ہے۔ فاتحہ شریف کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب تشریف لائیں اور ختم شریف کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
5-6 ممالک سے میرے پاس ثواب آیا ہے، اپنا سارا ثواب قبلہ مفتی صاحب کے مل کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بھی جو کچھ پڑھا ہے وہ سارا ثواب مفتی صاحب کے مل کر دیجیے تاکہ اظہار ثواب کیا جائے. اور آخر میں ایک اعلان اور سوال فرمائیں گے انشاءاللہ ہفتے کے دن بعد نماز اثر ہمارے مدرسہ کی شاخ جے بلاک میں تلاوت کا مقابلہ ہے. تمام طلبہ ساتھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. جن کے نام قبلہ قاری صاحب کے لکھے ہیں قاری صاحب کے پاس لکھوائیں. جو اور جو لڑکے اس کے اپنے نام لکھوانا چاہیں میرے پاس بھی لکھوا سکتے ہیں. اثر کے بعد ہمارے مدرسہ کی برانچ میں تلاوت کا مقابلہ 14 اگست کی خوشی میں، تو تمام طلبہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. 15 قرآن پاک کا ثواب عبداللہ کی طرف سے یہ آپ یا